اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اور ابراہیم کے مذہب سے وہی بے رغبت ہو سکتا ہے جو محض بے وقوف ہو۔ ہم نے تو اس کو دنیا میں بھی چن لیا تھا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں شمار ہوگا۔ جب اس کو اس کے رب نے کہا تم فرما بردار ہو جاؤ، ابراہیم نے کہا میں رب کائنات کا فرما بردار ہوا۔ ابراہیم بھی اپنے بیٹوں کو اسی کی وصیت کر گئے اور یعقوب بھی کہ میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند فرما لیا ہے، اس لیے اسلام ہی کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے۔ تشریح۔ یہود و نصارہ اور مشرکین عرب تینوں اس کے مخاطب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تینوں ہی اپنا پیشوا بھی مانتے تھے اور ان سے نسبی تعلق بھی رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس دین کو اپنے اولاد کے لیے پسند فرمایا تھا وہ یہی اسلام ہے جو توحید خالص پر مبنی اور ہر طرح کے شرک سے محفوظ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا کہ یہود و نصارہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کے نسل سے تھے اور اس نسبت کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے تھے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا؟ اس وقت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا ہم آپ کے خدا، آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے خدا یعنی ایک ہی خدا کی عبادت کریں گے اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ تشریح۔ یہود کہا کرتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو یہودیت کے بجائے کسی اور مذہب کے اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے ہم معذور ہیں۔ اگر ان کی طرف سے یہ ممانعت نہ ہوتی تو ہم ضرور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لے آتے۔ قرآن مجید نے یہاں اسی پر تنقید کی ہے کہ کیا یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے وقت وہاں موجود تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نصیحت تو صرف اس قدر تھی کہ ہمیشہ شرک سے بچنا اور توحید پر قائم رہنا، نہ یہ کہ بعد میں آنے والے انبیاء پر ایمان لانے سے انکار کر جانا۔ اس آیت میں بڑی عبرت ہے کہ پیغمبروں کو آخری دم تک اپنی اولاد کے دین و ایمان کی فکر دامنگیر رہتی تھی، نہ کہ زمین جائیداد اور دنیا کے سامان و اسباب کی۔ تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ لوگ گزر چکے، ان کے لیے ان کے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھ نہ ہوگی۔ تشریح۔ یہود ہمیشہ اپنے آباء و اجداد کے مقام و مرتبہ اور اعمال کو اپنے لیے کافی جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان کے اعمال میں وہ بھی حصے دار ہوں گے۔ اسی کی تردید ہے کہ ہر شخص کو خود اسی کا عمل کام آئے گا۔ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، نہ کہ اپنے سلف اور آباء و اجداد کے اعمال کے بارے میں۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤں گے۔ تشریح۔ یعنی یہود کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤں گے، اور نصرانی کہتے ہیں کہ نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤں گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا
وما كان من المشركين۔ آپ کہہ دیجئے نہیں، بلکہ ہم نے یکسو ہو کر ابراہیم کا مذہب اختیار کیا اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تشریح۔ عربی قواعد کی روح سے حنیفہ کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں وہی ترجمہ ہوگا جو اوپر کیا گیا، اور اس لفظ کا تعلق ملت ابراہیم سے بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں حنیف کے معنی مستقیم یعنی درست کے ہوں گے، اور ترجمہ یوں ہوگا ہم نے ابراہیم کا مذہب اختیار کیا جو درست مذہب ہے۔ اردو میں ترجمہ کرنے والے حضرات نے دونوں طرح اس کا ترجمہ کیا ہے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ مسلمانوں کہو ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس کتاب پر بھی جو ہماری طرف نازل کی گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور یعقوب کی اولاد پر نازل ہوئی، نیز ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے عطا فرمائی گئی۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ تشریح۔ اسباط کے معنی اولاد اور سلسلہ اولاد کے ہے، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں بکثرت نبی آئے ہیں، اس لیے خاص طور پر ان کی اسباط کا ذکر کیا گیا۔ یعنی ہم تمام ہی پیغمبروں پر یکساں ایمان رکھتے ہیں، ایسا نہیں کہ کسی نبی کو مانے اور کسی کا انکار کرے جیسا کہ یہودیوں نے کیا۔ چنانچہ مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ تمام پیغمبروں پر ایمان رکھے۔ کوئی بھی پیغمبر جس کے پیغمبر ہونے کی قرآن مجید نے تصدیق کی ہو کا انکار یا ان کی بے احترامی کفر کا باعث ہے۔ البتہ احکام میں ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پابند ہیں، کیونکہ پہلی شریعت منسوخ ہو چکی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر جس طرح تم ایمان لائے ہو اسی طرح وہ بھی ایمان لے آئے تو انہوں نے ہدایت پالی، اور اگر اس سے منہ موڑے تو ان کا مقصد محض اختلاف ہے، لہذا ان کے مقابلے میں آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور اللہ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ آپ کہہ دے ہم نے اللہ کا رنگ قبول کر لیا ہے، اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، نیز ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ تشریح۔ عیسائیوں کی یہاں ایک مذہبی رسم بپتسمہ کی چلی آتی ہے، جس کو عربی میں استباق کہتے ہیں۔ جب کوئی شخص عیسائیت کو قبول کرتا ہے تو اس کو مغرب کے رخ پر لٹا کر اس سے شیطان سے براءت کا اعلان کرایا جاتا ہے، پھر مشرق کی طرف رخ کر کے وہ عیسائی عقائد کا اقرار کرتا ہے، پھر کپڑے اتار کر سر تا پاؤں دم کیے ہوئے تیل سے اس کی مالش کی جاتی ہے۔ اب بپتسمہ کے حوض میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں وہ غسل کرتا ہے، اسی درمیان اس سے باپ، بیٹے اور روح القدس پر ایمان کا اقرار لیا جاتا ہے۔ غسل کے بعد پیشانی اور سینہ پر دوبارہ دم کیا ہوا تیل ملا جاتا ہے اور سفید کپڑا پہنا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک علامتی کپڑا ہے کہ اب وہ گناہ سے پاک و صاف ہو چکا ہے۔ قرآن نے یہاں اس مصنوعی عمل کا رد فرمایا ہے کہ پانی میں جسم کو دھونے اور سفید رنگ اختیار کرنے سے کچھ فائدہ نہیں، یہ محض دل کے بہلاوے ہے۔ اصل یہ ہے کہ آدمی اپنے اللہ کو اللہ کی مرضیات کے رنگ میں رنگ لے، اور اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رنگ سے یہاں یہی مراد ہے۔ رنگ کپڑے سے اس طرح پیوست ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے الگ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ دین سے ایک مسلمان کا تعلق بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔
قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ آپ کہیے کہ تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا پروردگار بھی ہے اور تمہارا بھی، حالانکہ وہی ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم نے تو اپنے کو اللہ ہی کے لیے خالص کر لیا ہے۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ آپ پوچھئے کہ تم زیادہ واقف ہو یا اللہ؟ تشریح: یہودیوں کی ایک کھلی ہوئی نامعقولیت یہ تھی کہ وہ تمام انبیاء کو یہودی قرار دیتے تھے۔ یہی بات ضد میں عیسائی بھی کہہ جاتے تھے، حالانکہ یہودیت کا آغاز حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا اور عیسائیت کا آغاز حضرت مسیح علیہ السلام سے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مذکورہ دوسرے انبیاء کے مدتوں بعد مبعوث ہوئے۔ اصل دین تو اسلام اور توحید خالص ہے، جو پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا آ رہا ہے۔ یہودیت اور عیسائیت اسی کا ایک حصہ ہے۔ یہ نام محض انبیاء کی امتوں کی شناخت کے لیے ہے، نہ انبیاء نے اپنی امت کو اس نام سے موسوم کیا ہے اور نہ آئندہ نئے نبی کے آ جانے کے باوجود اسی پر اصرار کرنے اور نبی پر ایمان نہ لانے کا حکم دیا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو ایسی گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے آ چکی ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تشریح: یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت آخری نبی تشریف آوری کی گواہی جو تورات و انجیل میں موجود ہے اور جسے یہود و نصارہ چھپاتے ہیں۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کے لیے ان کے اعمال ہے اور تمہارے لیے تمہارے، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔